السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 47 اور 48 47 اور 48 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند تنبیہ یا وارننگ انسان کو دی ہے، عمومی طور پر یہ انسان کو دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ہدایت دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنے رب کی بات مان لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو جاؤ، اس کو اپنا رب مان لو، اور جو اس کی ہدایتیں رسول لے کے آئے ہیں ان کو تسلیم کر لو، اور اس کتاب کے احکامات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ جن کی چیزوں کو کہا جا رہا ہے وہ زندگی میں اختیار کر لو کرنا، اور جن سے منع کیا جا رہا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ یہ بڑی اہم وارننگ ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بڑے کھل کر دی گئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، یعنی فیصلے کا دن آ جائے گا، تو پھر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس وقت انسان اگر سوچے گا کہ کوئی میری مدد کو آ جائے، مجھے اس پریشانی سے، اس عذاب سے نجات دلا دے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف انسان ہوں گے اور ان کے اعمال ہوں گے، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور ان کے بارے میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا، لیکن کسی نے اگر کوئی ظلم کیا ہے تو پھر اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کتاب ساری کتاب اسی طرح کے ہدایت کو لے کر آئی ہے، جس میں جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنی چاہیے، اور جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ان سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ لوگ اس واضح کتاب کے آ جانے کے بعد، تمہارے رسول بن کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں اپنی حرکتوں سے، اپنے الٹی سیدھے کاموں سے، تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تم ان کے نگہبان نہیں ہو۔ ان کی نگرانی کرنا، ان کو پوری طرح ایمان میں داخل کر لینا، ایک ایک کو ایمان میں داخل کرنا، یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم اپنا پیغام ان تک پہنچا دو، ہمارا کلام جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم بھیج رہے ہیں ان تک پہنچا دو۔ پھر ارشاد فرمایا آ رہا ہے کہ انسان کا رویہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اکڑنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے انسان کا۔ اچھے حالات ہوں تو اس وقت چاہیے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے اور اس کا شکر ادا کرے، اور پھر کوئی مصیبت آ جائے جو عام طور سے انسان کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے،
بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تو اس موقع پر پھر وہ ایسے انسانوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، یعنی ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی زندگی میں آج تک، وہ جن سے لطف اندوز ہوتا رہا اور راحت حاصل کرتا رہا، وہ نعمتوں کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ رویے انسان کے بہت ہی غلط رویے ہیں، اس پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم ناشکری کر رہے ہیں، کہاں اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے رویے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہی ہدایت ان آیات میں دی جا رہی ہے، اور ان ہدایت کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔